یہ تصویریں ہیں مارگن ہیرنگٹن کی، جس نے ابھی یونیورسٹی میں قدم رکھا ہی تھا اور جو زندگی کی کہانی کو ایک الگ انداز میں لکھنا چاہتی تھی، مگر خود ایک کہانی بن گئی۔ She just loved embracing people and was full of so much vitality in life. ڈین اور جل ہیرنگٹن کے آنگن میں دھوپ جب پر پھیلاتی ہے تو گوتم بدھ کے مجسمے اور کپڑے کی یہ ننھی منی کترنیں جیسے مسکرا دیتی ہیں۔ جل کو یقین ہے کہ ان کی بیٹی مارگن سے وابستہ ان کی دعائیں ان پریئر فلیگز کے ذریعے سیدھا آسمان تک پہنچتی ہیں۔ مگر اس گھر کا سب سے خاص حصہ اوپر کی منزل پر واقع کونے والا وہ کمرہ ہے جہاں جل کا دل دھڑکتا ہے، یا شاید جہاں جل کا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ یہ ان کی بیٹی مارگن کا کمرہ ہے۔ When I come in the room, Medea, I always like looking at the Metallica poster. یہاں آ کر میری نظر سیدھا میٹالکا بینڈ کے پوسٹر پر جاتی ہے۔ مورگن کو جس شام اغوا کر کے قتل کیا گیا وہ میٹالکا کے کانسرٹ پر گئی تھی۔ Abducted and murdered. موسیقی سے دلچسپی اور رنگوں سے پینٹنگز بنانے والی اس کمرے کی 20 سالہ مکین مارگن ہیرنگٹن 6 برس پہلے ایک ایسے دیس چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مارگن کے والدین کو آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے جب ان کی بیٹی سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ It's like the elevator dropped from the top floor to the basement. مجھے یوں لگا جیسے سب سے اوپر والی منزل سے کوئی لفٹ پوری طاقت سے نیچے گری ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھیانک ہو چکا ہے۔ I knew something catastrophic had happened. 17 اکتوبر 2009 کی وہ شام ہیرنگٹن خاندان کے لیے بھیانک ثابت ہوئی تھی۔ مارگن ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور شارلٹسویل میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میوزک کانسرٹ پر گئی تھی، جس کے بعد وہ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ That's why the missing phase is so difficult, because at the same time کسی اپنے کا لاپتہ ہو جانا بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں اپنی بیٹی کی زندگی کی امید تھی اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو کسی بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی کر رہے تھے۔ all the time is very difficult. 26 جنوری 2010 کو مارگن کی گمشدگی کے 3 ماہ بعد مارگن کی مسخ شدہ لاش شارلٹسویل کے ایک فارم سے ملی۔ مارگن کو ریپ کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ So for us, there was some relief. I mean, as horrible as it was, there was some relief in us having that. مارگن کی موت کی خبر سے ہمیں چین آ گیا کیونکہ یہ نہ جاننا کہ وہ کہاں ہے ایک خوفناک صورتحال تھی۔ مارگن کی موت کی خبر سے زیادہ خوفناک ان 101 دنوں میں ہم جب بھی شارلٹسویل سے گزرتے ہم یکدم جنگل کے اندر دیکھتے تھے، کبھی آسمان کو تکتے جہاں گدھ منڈلا رہے ہوتے تھے۔ نا امیدی اور بے بسی کی وہ کیفیت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ You know, and that's a terrible feeling. You know, you are so helpless. مگر امریکی کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپسز میں جنسی حملے اور ہراساں کیے جانے کے واقعات کوئی نئی بات نہیں۔ CNN کی ایک حالیہ رپورٹ بتاتی ہے کہ کیمپسز میں ہر 4 میں سے ایک طالبہ، یا دوسرے لفظوں میں 23 سے 25% خواتین کو نامناسب جسمانی پیش قدمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کالج کیمپسز سے اچانک لاپتہ ہو جانے والے بچوں کے والدین عموماً میڈیا کے سامنے آنے سے گریز کرتے ہیں، مگر جل اور ڈین ہیرنگٹن سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر مارگن کی گمشدگی، قتل اور اس کیس کے ٹرائل کے حوالے سے بہت متحرک رہے۔ The last place that Morgan was a place that we needed to remember and to remind the community that a death had occurred or an abduction had occurred and that a bad person remained at large. مارگن ہیرنگٹن کے قاتل کی گرفتاری اور اسے عدالت سے عمر قید کی سزا ملنے میں 6 برس لگ گئے۔ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ مارگن کے قاتل اور سیریل کلر جیسی میتھیو کی نشاندہی اور گرفتاری کی بنیاد وہ DNA بنا جو 2014 میں ایک اور 18 سالہ طالبہ ہینا گرام کے اغوا کے بعد ہینا کی مسخ شدہ لاش سے میچ ہوا تھا۔ امریکی کالج کیمپسز میں جنسی حملوں اور تشدد کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہوئے جل اور ڈین ہیرنگٹن نے ہیلپ سیو دا نیکسٹ گرل کی بنیاد رکھی۔ I think that this is the time for this issue. یہ آج کے وقت کا مسئلہ ہے۔ کالج کیمپسز میں خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ہمارے پیغام کو اچھی طرح وصول کیا گیا۔ اس کاررواں میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے۔
Young women are not commodities. نوجوان لڑکیاں کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ تو انمول ہیں، اور وہ صرف اپنے خاندانوں کی ہی بیٹیاں نہیں بلکہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی کلچر سے ہو، ان کی زندگی قیمتی ہے۔ I was assaulted when I was 13 years old. مجھے 13 سال کی عمر میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ کس طرح یہ تنظیم خواتین کو اپنی حفاظت یقینی بنانے اور تشدد کے خاتمے کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ Really engaged in keeping young women safe and preventing violence. جل ہیرنگٹن پیشے کے اعتبار سے نرس ہیں اور ہر برس افریقہ جا کر رضاکارانہ سرگرمیوں کا حصہ بنتی ہیں۔ جل کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی بڑے ہو کر ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ مورگن کا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا، مگر جل نے افریقی ملک زیمبیا میں مورگن ہیرنگٹن کے نام پر ایک اسکول کھولا جہاں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مورگن کے والد ڈین ہیرنگٹن ورجینیا ٹیک کیریلین اسکول آف میڈیسن کے وائس ڈین ہیں اور ان کے ہسپتال میں ایک دیوار مورگن کے نام وقف کی گئی ہے۔ اس دیوار پر مورگن کے آرٹ ورک اور زندگی کی ٹائم لائن کو نمایاں کیا گیا ہے۔ Morgan's case was the first case in Virginia to have familial DNA. مورگن کا کیس ورجینیا کا وہ پہلا کیس تھا جب فیملیل ڈی این اے کی ٹیکنیک استعمال کی گئی۔ ڈین اور ان کے ساتھیوں کی کاوشوں سے ہسپتال نے مورگن کے نام پر ایک اسکالرشپ کا آغاز کیا ہے جس کے تحت ہر برس میڈیکل کالج میں پڑھنے والے طالب علموں کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ ڈین اور جل ہیرنگٹن کہتے ہیں کہ مورگن کی موت امریکہ میں جنسی حملوں کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک علامت، میڈیا پر بہتر نمائندگی اور قانون سازی کا باعث بنی، اور اب جل اور ڈین کی زندگی اسی راستے پر چلے گی، مورگن کے بغیر مگر مورگن کی موت کے پیغام کے ساتھ۔ It's like an amputation. You know, our daughter was amputated from us. She's been amputated from our family. یہ احساس معذوری کی طرح ہے۔ ہماری بیٹی کو ہمارے خاندان سے کاٹ دیا گیا، اور جب آپ معذور ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دن کے لیے بھی نہیں بھولتے کہ آپ کا ایک بازو نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ معذوری کے ساتھ ہی زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں۔ Even though you have an amputation, you learn to accommodate. جل اور ڈین کے پاس اب مورگن کی یادیں ہیں اور ایک ڈبے میں مورگن کی راکھ ہے، یا وہ پیار بھری نصیحتوں والا خط جو ڈین نے اپنی بیٹی کو ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں داخلے پر لکھا تھا۔ Morgan, when you go to Virginia Tech, embrace life. Remember that you are loved and that I have never wavered in my love and belief in you. When you are married with children, you will see what I mean. Love you, Dad. Hey guys, this is Morgan. I can't get to my phone right now, but if you leave me a message, I'll call you back as soon as I can. Thanks, bye.